بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ صحرا کی سیر کے لیے نکلے۔ دوران سفر ایک شہر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے رستے میں خزانے کے نشانات پائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں پر رک کر خزانہ تلاش کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا، آپ لوگ خزانہ تلاش کریں، میرے خیال میں اس شہر میں اور بھی خزانہ ہے، میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے اور شہر میں پہنچ گئے۔ رستے میں انہوں نے ایک سادہ سا گھر دیکھا، اس میں داخل ہوئے۔ وہاں پر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، آج رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت سے پوچھا، کیا اس گھر میں آپ اکیلی رہتی ہیں؟ بوڑھی عورت نے کہا، میرے ساتھ میرا ایک بیٹا رہتا ہے جو دن کو جنگل میں جاتا ہے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں لا کر فروخت کرتا ہے اور ہم اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اس بوڑھی عورت کا بیٹا جنگل سے واپس آ گیا۔ ماں نے اس سے کہا، آج رات ہمارے ہاں ایک بہت قابل احترام مہمان قیام کریں گے، ان کی پیشانی سے نور چمکتا ہے، ان کی ہم نشینی کو غنیمت سمجھو۔ وہ لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کی مہمان نوازی کی۔ رات کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑہارے سے احوال پرسی کی۔ دوران گفتگو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا عقل مند اور دانا انسان ہے، لیکن پریشانیوں نے اس کے دل و دماغ کو جکڑ رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے سے فرمایا کہ میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں غموں کا پہاڑ ہے، اپنے دل کا غم میرے سامنے بیان کرو، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ لکڑہارے نے کہا، ایک دن میں لکڑیاں اٹھائے بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرا۔ میں نے محل کی طرف دیکھا تو میری نگاہ بادشاہ کی حسین و جمیل بیٹی پر پڑی۔ میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور دن بدن میرے دل میں اس کا عشق بڑھتا گیا، لیکن یہ کام میرے بس میں نہیں۔ اس دکھ کا موت کے سوا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس لڑکی کو چاہتے ہو تو تمہیں وسائل مہیا کر سکتا ہوں۔ اس لڑکے نے سارا واقعہ اپنی ماں سے بیان کیا۔ ماں نے کہا، میرے خیال میں ہمارا یہ مہمان کوئی عظیم شخص ہے، اگر اس نے قول دیا ہے تو ضرور اسے پورا کرے گا۔ اس کے پاس جاؤ، وہ جو کچھ کہتے ہیں اسے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اگلی صبح وہ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگو۔ وہ لڑکا محل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ محل کے قریب پہنچا تو دربانوں نے اس کا رستہ روکا اور پوچھا، تمہیں بادشاہ سے کیا کام ہے؟ لڑکے نے کہا، میں بادشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ وہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے اور بادشاہ کو ہنسانے کے لیے لڑکے کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ لڑکے نے بادشاہ سے صاف صاف کہا کہ میں تمہاری لڑکی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میری بیٹی کا حق مہر اتنی مقدار سونا اور چاندی ہے کہ حکومت کے خزانے میں بھی اتنی مقدار میں مال نہیں ہے۔ لڑکے نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں اور اس کا جواب بعد میں دوں گا۔
لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویرانے میں گئے، وہاں پتھر پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پتھروں کو سونا اور چاندی میں تبدیل کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے لڑکے سے کہا، یہ سونا اور چاندی بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ لڑکا وہ سارا سونا اٹھا کر بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا اور وہ سونا بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ اور اس کے درباری حیران و پریشان ہو گئے اور اس سے کہا، یہ کافی نہیں ہے، اتنی ہی مقدار اور لے کر آؤ۔ وہ لڑکا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، اسی ویرانے میں جاؤ اور اتنی ہی مقدار میں سونا اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ لڑکے نے وہی کام کیا اور سونا لا کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کے ساتھ گفتگو کی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سارے معجزات اس مہمان کے ہیں جو اس لڑکے کے گھر میں رہ رہا ہے، اور وہ مہمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ اپنے مہمان سے کہو کہ یہاں پر آئے اور میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت ان کا نکاح پڑھایا۔ اگلی صبح بادشاہ نے اس لڑکے کے ساتھ گفتگو کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایک عقل مند شخص ہے۔ بادشاہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اس کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ اگلی صبح اچانک بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور وہ لڑکا بادشاہ بن گیا۔ پھر اگلے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس خدا حافظ کہنے کے لیے آئے تو لڑکے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے بہت سے احسانات ہیں مجھ پہ کہ میں ان میں سے کسی کا بھی شکریہ ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ لڑکا کہنے لگا، گزشتہ رات میرے دماغ میں ایک خیال آیا، اگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا تو جو کچھ آپ نے میرے اختیار میں دیا ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا سوال ہے؟ لڑکے نے کہا، آپ مجھے 2 دن میں لکڑہارے سے بادشاہ بنا سکتے ہیں تو پھر آپ نے خود کیوں اتنی سادہ زندگی اختیار کر رکھی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس نے خدا کو پہچانا اور اس کی طرف سے کرامت و جزا سے آگاہ ہوا، وہ دنیا فانی کی سلطنت اور اس کے ناپائیدار امور سے دل نہیں لگاتا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسی خاص روحانی لذتوں کے حامل ہیں کہ دنیا کی تمام لذتیں ان کے مقابلے میں پھیکی ہیں۔ وہ لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سمجھ گیا اور بادشاہت چھوڑ کر وہی لکڑہارے والا لباس پہن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لڑکے کو لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا، یہ مرد وہ خزانہ ہے جو اس شہر میں موجود تھا، میں اسے تلاش کر کے تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ یہ ہے وہ خزانہ، نہ کہ وہ جس کی تلاش آپ لوگ کر رہے ہیں۔ یقیناً یہی سب سے بڑا خزانہ ہے کہ انسان حق کے راستے کو پہچانے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے۔